یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس برطانیہ میں نعت خوانی ہمارا ایمان ہے، نعت خوانی ہمارا عقیدہ ہے، نعت خوانی ہماری عقیدت ہے، نعت خوانی جوہر ایمان ہے، لیکن میں نے فتاوی رضیہ کو حضرت بار بار پڑھا کہ کہیں یہ بھی ہو کہ نعت خوانی کے پروموٹرز قائم کرو، آرٹسٹ پروموٹر ایجنسی قائم کرو۔ تو اب جب علماء کا یہ کام ہو کہ دین کی پرائرٹیز کو چھوڑ کر، اعلیٰ حضرت کی طے کردہ پرائرٹیز کو چھوڑ کر آرٹسٹ پروموٹ کرے تو پھر یہی چیز پروموٹ ہوگی نا۔ بہت اچھا۔ دین کا سپاہی کہاں سے ملے گا؟ تو میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں اور آپ پر اللہ کی حجت کو قائم کرتا ہوں کہ کل اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آپ کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن اور جواز نہیں ہوگا۔ آج میں کہتا ہوں بینڈ کرے اس کو، ایک نوٹ پھینکنا بینڈ کرو، یا تو گانے بجانے والوں پر جہاں نوٹ پھینکے جاتے ہیں یا ان پر پھینکے جاتے ہیں یا وائزوں پر پھینکے جاتے ہیں کہ ہم اس بازار کے لوگ ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں۔ اور میں تم سے سوال کرتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ 5 مرلے کا اگر مکان خریدنا چاہو اور پلاٹ خریدنا چاہو یہاں پر یا پاکستان میں تو 50 ماہرین سے پوچھتے ہو، اور دین کے نام پر 50-100 پاؤنڈ خرچ کرنا چاہو تو کسی ماہر سے نہ پوچھو، جس پر جی میں آئے پھینک دو۔ تو اور نہیں ہے تو کائنات کے سب سے بڑے ماہر دین تاجدار کائنات ہی سے پوچھ لو۔ تو آپ کی نشت کیسے ہوگی؟ اس کلچر کے ساتھ نہیں ہو سکتی اور ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کلچر کو بدلنا پڑے گا۔ ایک بزرگ میرے پاس آیا کہ تھنک ٹینک بنائیں، فلاں کریں، آپ رہنمائی کریں۔ میں نے کہا میں رہنمائی کرتا ہوں یا میرے ساتھ عہد کرو کہ اس کلچر کو چینج کرو گے۔ اگر اس کلچر نے ہمیں معراج پر پہنچایا ہے تو گلے سے لگاؤ، اگر اس کلچر نے ہمیں گرایا ہے تو ری وزٹ کرو اس اسٹریٹجی کو۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔